آپ کی خدمت میں رزق سے متعلق، روزی سے متعلق چند حقائق بھی پیش کر دیے جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حقیقت دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا کی کوئی ہستی رزق نہیں دے سکتی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا، قوت والا اور مضبوط ہے۔ گویا کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلی حقیقت یہ بیٹھی ہونی چاہیے کہ رزق کا دروازہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہی رزق کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی رزق کا اختیار نہیں رکھتی۔ دوسری حقیقت ہمارے ذہن میں یہ بیٹھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے سارے جاندار کے رزق کی گارنٹی یہ رکھی ہے۔ کس کو کتنا ملنے والا ہے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 6 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ رب العالمین پر ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مخلوق کی روزی کا ذمہ دار ہے اور ہر مخلوق کو روزی پہنچا رہا ہے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو اپنے چونچ میں کھانے پینے کا کوئی سامان اٹھائے ہوئے ایک ٹیلا پر پہنچتا ہے اور وہاں پر رکھ کر کے آ جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اس نے جب اس پرندہ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ اس ٹیلا پر چڑھ کر کے دیکھا جائے کہ آخر یہ پرندہ کھانے پینے کا سامان کہاں رکھ کر کے آتا ہے۔ جب وہ ٹیلا پر چڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹیلا کے ایک کھوہ میں ایک اندھا اژدہا ہے۔ اژدہا ہے، اندھا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے ہل بھی نہیں سکتا ہے۔ پرندہ اپنے چونچ میں کھانے پینے کا سامان لے کر کے جاتا ہے اور اژدہا کو حرکت دیتا ہے۔ اژدہا منہ کھولتا ہے اور پرندہ اس کے منہ میں کھانا ڈال کر اتر آتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم سوچیں، غور کریں کہ آخر کس ذات نے اس پرندے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس اژدہا تک وہ خوراک پہنچے۔ اللہ رب العالمین ہی نے ایسا کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کی روزی کی گارنٹی لے چکا ہے۔ ایک بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کے 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور اس کا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تقدیر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ 4 چیزوں پر مشتمل اس کی تقدیر ہوتی ہے۔ اس کو عمر کتنی ملے گی، اس کا عمل کیا ہوگا، اس کو روزی کیا ملے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا، اور آیا وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ روزی، عمر، انجام اور نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ 4 چیزیں 4 مہینہ کے اندر میں اس کی لکھ دی جاتی ہیں۔ گویا کہ روزی کے حوالے سے ایک بندے کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کی روزی کی ضمانت لے چکا ہے۔ اس سلسلے میں تیسری حقیقت ذہن میں یہ بیٹھانے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم میں
علاقہ، حسب و نسب، انسان کی ذہانت، اس کی سمجھداری یا اس کے مقام اور مرتبہ کی رعایت نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت کاملہ سے جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ کبھی عقل مند کو محروم رکھتا ہے اور کبھی بیوقوف کو بہت زیادہ دیتا ہے، کبھی شریف کو محروم رکھتا ہے اور ذلیل کو عطا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں، ہمارے آس پاس میں، جو صلاحیت مند ہیں، ذہانت رکھتے ہیں، لیکن نوکری سے محروم ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، کوئی قابلیت نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو روزی کی فراوانی دے رکھی ہے۔ اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے، لو کانت الارزاق تجری علی الحجا ہلکنا اذن من جہلہن البہائم، کہ اگر روزی کی تقسیم عقل کی بنیاد پر ہوتی تو سارے چوپائے اپنی جہالت کی وجہ سے برباد ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چوپایوں کو بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ جی ہاں، ساری مخلوق کی روزی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ چوتھی حقیقت ہمارے ذہن میں یہ بیٹھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے روزی اس لیے نہیں دی کہ ہم عیش و عشرت کے شکار ہو کر اللہ کو بھلا دیں، اس کے دین کو نظر انداز کر دیں، اس کے احکام کو فراموش کر دیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے روزی اس لیے دی ہے تاکہ اس روزی کے ذریعہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم طاقت حاصل کریں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے، اور اسے اپنے ذہن میں ہمیں بیٹھا کے رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں، انما خلق اللہ الخلق لیعبدوہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کرے۔ وَإِنَّمَا خَلَقَ الرِّزْقَ لَهُمْ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ عِبَادَتِهِ، اور مخلوق کے لیے جو رزق پیدا کیا ہے، مخلوق کے لیے جس رزق کی اس نے گارنٹی لی ہے تاکہ بندے اللہ کی عبادت میں اس سے مدد طلب کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر روزی اس لیے پیدا کیا تاکہ بندہ اس روزی کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اب اگر اللہ کا دیا ہوا ایک بندہ کھاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو ایک بندہ استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا، تو وہ گویا کہ بہت بڑا نمک حرام ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے تحت ایک انسان کو پیدا کیا تھا اس مقصد کو ہی بھولا چکا ہے۔ اور رزق کے تعلق سے پانچویں حقیقت یہ ذہن میں بیٹھانے کی ہے کہ رزق میں کشادگی اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کی دلیل نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دے رکھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کو زیادہ سے زیادہ دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہے، کیونکہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر، کافر، اللہ کے نافرمان اور اللہ کے احکام کو فراموش کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے، بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اذا رأيت اللہ تعالی یعطی العبد من الدنیا ما يحب وهو مقیم على معاصیہ فإنما ذلك منہ استدراج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کسی کی نافرمانی کے باوجود اس کی خواہش کے مطابق اس کو دنیا دے رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی پر جمع ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، کہ پھر جب ان لوگوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان کو ہر طرح سے کشادگی عطا فرمائی، یہاں تک کہ جب اس میں پھولے نہیں سمائے تو ہم نے ایک دن ان کو پکڑ لیا۔